قرآن میں ایک کہانی کو احسن القصص کہا گیا ہے، یعنی سب سے خوبصورت کہانی، اور یہ کہانی ہے دھوکے کی، صبر کی اور آخرکار نجات کی، ایک ایسی داستان جو وقت سے ماورا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی، جو گہرے اسباق اور ایک دلکش داستان سے بھری ہوئی ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک کہانی نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ کیسے ایک پیغمبرانہ خواب حسد کی آگ بھڑکا سکتا ہے، کیسے ایک دھوکہ کسی انسان کو گمنامی میں دھکیل سکتا ہے، اور پھر کیسے اسی کا ایمان اسے فتح کی طرف لے جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک خواب سے۔ ایک نوجوان یوسف ہیں جو اپنے والد حضرت یعقوب کو بے پناہ عزیز ہیں، اور وہ ایک ایسا نظارہ دیکھتے ہیں جو نہ صرف ان کی اپنی بلکہ ان کے پورے خاندان کی تقدیر لکھ دے گا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے یہ سب ان کے سامنے جھک رہے ہیں، انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی عام سا خواب تو تھا نہیں۔ ان کے والد حضرت یعقوب، جو خود بھی ایک نبی تھے، فوراً اس کا گہرا مطلب سمجھ گئے۔ یہ ایک بہت بڑے خدائی مقدر کی نشانی تھی۔ لیکن جہاں یہ عظیم نشانی تھی، وہیں اس کے ساتھ ایک خطرے کا احساس بھی تھا۔ حضرت یعقوب نے فوراً اپنے بیٹے کو خبردار کیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی یوسف سے محبت نے پہلے ہی دوسرے بیٹوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیا تھا، اور یہ خواب تو اس آگ پر تیل کا کام کر سکتا تھا۔ اور بالکل ویسا ہی ہوا جس کا حضرت یعقوب کو ڈر تھا۔ وہ حسد جلد ہی ایک سنگین سازش میں بدل گیا۔ ایک ایسا منصوبہ بنایا گیا جو یوسف کو ان کے گھر سے، ان کے والد سے بہت دور ایک انجان مستقبل کی طرف لے جانے والا تھا۔ اور بھائیوں کا یہ دھوکہ کوئی اچانک غصے میں اٹھایا گیا قدم نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک پورا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ پہلے والد کو منانا، پھر یوسف کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دینا، اس کے بعد ان کی قمیض پر جھوٹا خون لگانا، اور پھر جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے گھر واپس آ جانا۔ یہ اپنے ہی سگے بھائی اور باپ کے ساتھ ایک گہرا دھوکہ تھا۔ لیکن وہ ایک چھوٹی سی تفصیل بھول گئے، قمیض۔ جب حضرت یعقوب نے وہ خون آلود قمیض دیکھی جو بالکل سلامت تھی، کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی، تو وہ ان کا جھوٹ سمجھ گئے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھیڑیا کسی بچے کو کھا جائے اور اس کی قمیض کو خراش تک نہ آئے؟ ان کا دل تو ٹوٹ گیا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے سوائے صبر کے؟ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو کیا یوسف کی کہانی کنویں میں ہی ختم ہو گئی؟ نہیں، انہیں ایک گزرتے ہوئے قافلے نے بچا لیا اور مصر لے گئے، جو اس وقت کی سپر پاور تھی۔ لیکن وہاں جا کر انہیں غلام کے طور پر بیچ دیا گیا، اور یہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا اور شاید پہلے سے بھی زیادہ مشکل باب شروع ہوا۔ مصر میں حضرت یوسف کو ایک بہت بڑے عہدیدار وزیر کے گھر میں خدمت کے لیے خریدا گیا، لیکن اس نئے ماحول میں بھی آزمائشیں کم نہیں ہوئیں۔ یہاں ان کے ایمان اور کردار کو ایسی سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا جو انہیں ان کی زندگی کے سب سے اندھیرے لمحات کی طرف لے گئیں۔ وزیر کی بیوی زلیخا نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اس نے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ لیکن دیکھیے، ایک بار پھر ایک قمیض نے سچائی سامنے لا دی۔ قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بھاگ رہے تھے، نہ کہ حملہ کر رہے تھے۔ ان کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ مگر ثبوت سامنے ہونے کے باوجود وزیر نے کیا کیا؟ اپنی عزت بچانے کے لیے اس نے ایک بے گناہ شخص کو قربان کر دیا۔ حضرت یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ شاید ان کی زندگی کا سب سے نچلا مقام تھا۔ دنیا کی عدالت سے انہیں انصاف نہیں ملا۔ لیکن اس قید خانے کی تاریکی میں ہی ایک خدائی تحفہ سامنے آیا، ایک ایسی خاص صلاحیت جو آگے جا کر ان کی آزادی اور طاقت کی چابی بننے والی تھی۔ جیل میں یوسف نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی۔ ایک بادشاہ کا ساقی تھا، دوسرا اس کا نانبائی۔ انہوں نے پیشگوئی کی کہ ساقی آزاد ہو جائے گا اور نانبائی کو پھانسی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ جاتے وقت یوسف نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے ان کا ذکر کرنا، لیکن آزادی کی خوشی میں ساقی یہ بات بالکل بھول گیا۔ کئی سال گزر گئے، پھر اچانک مصر کے بادشاہ نے ایک بہت عجیب و غریب خواب دیکھا۔ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں جن کی جگہ 7 سوکھی بالیوں نے لے لی۔ کوئی بھی اس کا مطلب نہیں بتا پا رہا تھا، اور پوری سلطنت میں ایک خوف پھیل گیا۔ بس اسی وقت ساقی کو قید خانے والا وہ شخص یاد آیا جو خوابوں کی تعبیر جانتا تھا۔ پھر کیا تھا؟ یوسف کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔
انہوں نے نہ صرف خواب کی وضاحت کی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور اس کے بعد 7 سال سخت قحط کے، بلکہ انہوں نے ملک کو اس آفت سے بچانے کا ایک مکمل منصوبہ بھی پیش کیا۔ اب جب ان کی بے گناہی بھی ثابت ہو چکی تھی اور ان کی عقل مندی اور دانشوری سب کے سامنے آ چکی تھی، تو حضرت یوسف کی قسمت نے ایک زبردست پلٹا کھایا۔ لیکن جیل سے رہا ہونے سے پہلے یوسف نے ایک شرط رکھی، ان پر لگا الزام صاف کیا جانا چاہیے۔ وہ آزادی سے پہلے انصاف چاہتے تھے۔ اس کے بعد جو تحقیقات ہوئیں، اس نے سب کے سامنے ان کی بے گناہی کو ثابت کر دیا اور ان کے کردار کی مضبوطی کو بھی دکھا دیا۔ اور اس طرح یوسف کا عروج مکمل ہوا۔ وہ شخص جسے کنویں میں پھینکا گیا، غلام بنا کر بیچا گیا اور ناحق قید کیا گیا، اب وہ مصر کا وزیر اعلیٰ تھا جو آنے والے بحران سے سلطنت کو بچانے کا ذمہ دار تھا۔ اب دیکھیے کہ کہانی کیسے گھوم کر وہیں واپس آتی ہے۔ قحط ایک ایسی ملاقات کا سبب بنتا ہے جو مقدر میں لکھی تھی، اور بچپن کا وہ خواب اب حقیقت بننے والا تھا۔ جیسا کہ یوسف نے بتایا تھا، قحط نے زمین کو جکڑ لیا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان کے اپنے بھائیوں کو غلہ لینے کے لیے مصر آنا پڑا۔ وہ مصر کے طاقتور وزیر کے سامنے جھکے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ وہ اسی بھائی سے مدد مانگ رہے ہیں جسے انہوں نے برسوں پہلے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ انہیں کئی آزمائشوں سے گزارنے کے بعد، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کے کردار میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں، یوسف نے آخرکار اپنی حقیقت ظاہر کر دی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنی جہالت میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ میں یوسف ہوں۔ یوسف نے اپنے پورے خاندان کو مصر بلا لیا، اور پھر جب ان کے والدین اور 11 بھائی سب ان کے سامنے احتراماً جھکے تو وہ منظر پورا ہو گیا جو انہوں نے بچپن میں خواب میں دیکھا تھا۔ سورج، چاند اور وہ 11 ستارے آخرکار سجدہ ریز ہو گئے۔ اس موقع پر یوسف کے پاس بدلہ لینے کی پوری طاقت تھی، لیکن کہانی کا اصل عروج انتقام نہیں ہے، یہ درگزر ہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو دل سے معاف کر دیا اور کہا کہ یہ سب اللہ کے منصوبے کا حصہ تھا جو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہی اس کہانی کا مرکزی پیغام ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے کہ کس طرح اتنی شدید ذاتی تکلیف کی کہانی معافی کی طاقت اور نہ ٹوٹنے والے ایمان کا سب سے بڑا ثبوت بن جاتی ہے۔ یہ ہمیں صبر، مقدر اور نجات کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟